بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پہلے پیر کے دن اللہ کی یہ لاڈلی صورت 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ایک دن کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ لاڈلی صورت 7 بار پڑھنے سے 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ رجب کا مہینہ آ گیا ہے۔ رجب کے پہلے پیر کے دن یہ سورت مبارکہ 7 بار پڑھ لیں، اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیا جائے۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رجب کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور رجب کے پہلے پیر کے دن اللہ کی لاڈلی سورت 7 بار پڑھنے سے اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا مستند اور ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج رجب کے مہینے کی 5 تاریخ ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ایسے تمام دکھیاری بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 5 تاریخ بھی ہو گئی ہے۔ وقت بہت جلدی میں گزر رہا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے تانے ہمیں ملیں گے۔ آج 5 رجب پہلے پیر کے دن یہ قرآنی سورت 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور رزق بھی آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروانے کا وقت ہے۔ جو میرے بہن بھائی مایوس بیٹھے ہیں، ان کی حاجات پوری نہیں ہوتی، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، تو آج رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن 7 بار اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں پر صحابہ کرام نے تحقیق کی اور انہوں نے دیکھا کہ یا حیو یا قیوم اس کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اپنی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیں گے۔ یا حیو یا قیوم کی بہت فضیلت اور برکت ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی
جاتی ہیں، آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اور ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا بیماری سے شفا پا لیتا ہے، بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج اللہ کی لاڈلی صورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اس لاڈلی سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 بار پڑھنے کے ساتھ آپ 7 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کی 7 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ 7 بار سورت فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کو، 7 مقاصد کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یہ آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں، سمجھ لیجئے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ابھی تک آپ نے اللہ پاک سے دل ہی دل میں مانگا نہیں ہے تو دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے، اپنی تنگ دستیوں سے نجات دلانی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجات ہے، اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی ہے۔ آپ نے پھر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اور میری جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔